تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بستر پر آنے کی؟ اس کی دھاڑ پر وہ سہمی بکھری ہوئی نم آنکھوں سے دیوار سے لگی کانپ رہی تھی۔ کل رات کا نشہ اور سارا غصہ وہ اس پر نکال چکا تھا اور اب صبح ہوش میں آتے ہی مکر رہا تھا۔ انچاہی شادی کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ ہمت آپ ہی کی تھی مجھے یہاں زبردستی لانے کی، ورنہ جو زخم آپ دے چکے ہیں اس کا حساب کون دے گا؟ وہ بھی غصے میں غرائی۔ شٹ اپ، بیوی ہو میری، جو چاہے کرو، تم سوال نہیں کر سکتی۔ جا کر تیاری کرو نیچے میری دوسری شادی کی۔ گھر میں اس کی دوسری من پسند شادی ہو رہی تھی اور تبھی وہ اپنا حق انجانے میں لے بیٹھا تھا، لیکن گھر کی رونق میں وہ اسے نظر انداز کرتا رہا۔ ایک ماہ گزر گیا جب اچانک وہ سامنے دکھی اور چکرا کر اس کی باہوں میں گئی۔ اے لڑکی، ہوش میں آؤ! مگر وہ ہوش و خرد کھو بیٹھی تھی۔ وجدان اس کے گال تھپ تھپاتے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا، وجدان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ اس نے اسے گود میں اٹھایا تھا اور وہ باہر کی طرف بھاگا تھا، جبکہ گھر میں سب لوگ ہی حیرانی سے وجدان کو دیکھ رہے تھے۔ کہاں تو وہ اس لڑکی کو ایک نظر دیکھنا نہیں چاہتا تھا اور اب کیسے وہ اس کے لیے اتاولا ہو رہا تھا، اور اس بات کی سمجھ وجدان کو بھی نہیں لگی تھی وہ اس کی پریشانی میں اتنا پریشان کیسے ہو گیا تھا۔ وہ بانگے دہل کہتا تھا، میری طرف سے مرے یا جیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اسے ہسپتال لے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے زرلش کو ڈرپ لگائی تھی، وہ کچھ بہتر ہوئی تھی تو ڈاکٹر نے اس کو گائنی وارڈ میں بھیج دیا تھا۔ وہاں پر اس کے کچھ ٹیسٹ ہوئے تھے اور نرسز نے اسے ایک ڈرپ اور لگا دی تھی کیونکہ اس کا بی پی بہت لو تھا۔ زرلش ہوش میں آ گئی تھی، مگر ابھی بھی اس کا سر بھاری بھاری سا ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وجدان کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ اور پھر اس نے خود کو دیکھا تھا، وہ کہاں تھی؟ اسے اپنے پاس سوائے وجدان کے کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وجدان سے اسے کسی اچھائی کی امید تو نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ کیسی ہو تم؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ بال بچی ہو، جتنا بی پی تمہارا لو ہو گیا تھا، 5 منٹ بھی میں تمہیں لے کر لیٹ پہنچتا تو تم اللہ کو پیاری ہو جاتی۔ ہاں تو نہ آتے نا، پھر مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس مر جانے دیتے مجھے۔ اور تو آپ یہی چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں؟ بکواس بند کرو، ابھی ڈاکٹرز آنے والے ہیں، ان کے سامنے کوئی بکواس مت کرنا۔ وجدان نے اسے گھورا تھا اور زرلش چپ ہو گئی تھی۔ کیسی ہیں مسز وجدان آپ؟ ڈاکٹر مسکراتی ہوئی اندر آئی تھی اور اس کی فائل دیکھتے ہوئے اس سے پوچھ گئی تھی، اب ٹھیک ہوں؟ وہ ذرا سا مسکرائی تھی۔ اب ٹھیک ہیں، مگر آپ بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ بہت کمزور ہیں اور یہ چیز آپ کے اور آپ کے بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ میں کچھ ڈائٹ لکھ کر دے رہی ہوں، آپ انہیں یہ چیزیں روزانہ کھانی ہیں، اور کچھ سپلیمنٹس بھی لکھ رہی ہوں، یہ بھی بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وجدان صاحب اپنی مسز کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ان کی پریگنینسی میں بہت زیادہ پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں اگر وقت پر مسائل پر قابو نہ پایا گیا تو۔ اور وجدان اور لرزش ایک دوسرے کو دیکھتے حیران ہوئے تھے۔ کیا مطلب ڈاکٹر؟ میں سمجھا نہیں۔ یہ آپ کی بیوی ہے نا؟ ڈاکٹر کچھ اور ہی سمجھی تھی۔ جی یہ میری بیوی ہے، مگر آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ فادر بننے والے ہیں، بہت مبارک ہو آپ کو۔ اور وجدان بمشکل مسکرایا تھا۔ اچھا، میں کیا کہہ رہی تھی؟ بچے، آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ جو دوائیاں لکھ کر دی ہیں یہ، اور جو میں نے ڈائٹ میں چیزیں لکھ کر دی ہیں، یہ آپ نے ضرور لینی ہیں، بلکہ آج کل کی لڑکیاں کب یہ ایسی چیزیں کھاتی ہیں؟ بیٹا، آپ نے اپنی بیوی کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ڈاکٹر شائستہ نے مسکراتے ہوئے وجدان کو سمجھایا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں خیال رکھوں گا۔ اس نے وہ پرچی ڈاکٹر کے ہاتھ سے لے لی تھی۔ یہ ڈرپ ختم ہوتی ہے تو آپ لوگ میرے کلینک میں آ کر ایک دفعہ پھر سے مجھ سے کنسلٹ کر لیجیے، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ زرلش کے گال تھپتھپاتے چلی گئی تھیں اور زرلش سے تو سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا، جبکہ وجدان خود ہکا بکا کھڑا تھا۔ ڈاکٹر جب باہر چلی گئی تو وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ زرلش دیکھو، وہ وجدان پلیز، مجھے یہ بچہ چاہیے۔ میں اور میرا بچہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی مسائل لے کر نہیں آئیں گے، مگر میرے بچے کو مجھ سے مت چھینیں پلیز۔ وہ نہ جانے کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ زرلش کو یہی لگا تھا کہ وہ اس بچے کو ختم کروانا چاہ رہا ہے، اور وہ لب بھینچتا چپ ہو گیا تھا۔ اس کی ڈرپ جیسی ختم ہوئی، وجدان اسے لے کر دوبارہ ڈاکٹر شائستہ کی کلینک میں گیا تھا، ان سے ڈیٹیل میں بات کی تھی، اور اس کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا تھا اور گاڑی میں بیٹھا کر گاڑی گھر کی طرف موڑ لی تھی۔ وہ دونوں ہی خاموش تھے۔ آپ گھر جا کر کسی کو اس بارے میں مت بتائیے گا۔ اچانک ہی خاموشی میں زرلش کی آواز گونجی تھی۔ تو تم اس چیز کو چھپانا چاہو گی؟ وہ حیران ہوا تھا۔ مگر کب تک چھپاؤ گی؟ جب تک چھپا سکی۔ وجدان خاموش ہو گیا تھا۔ گاڑی جیسے ہی گھر کے اندر آئی، زرلش نے اپنی رپورٹس اٹھائی تھیں اور وہ گاڑی سے باہر آ گئی تھی، جبکہ سب لوگ گھر میں انگشتے بدندہ کھڑے تھے۔ وجدان جیسی گاڑی سے باہر نکلا، امر بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ اور یہ اتنی اہم ہو گئی تھی تمہارے لیے کہ تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسے ہسپتال لے کر چلے گئے؟
اتنا ضروری تھا تو نوکر کے ساتھ بھیج دیتے۔ یہ اس کی سارے ڈرامے بازیاں ہیں۔ دیکھو وجدان، پہلے میں اسے بڑی مشکل سے برداشت کر رہی ہوں، مگر اب یہ سب میری برداشت سے باہر ہے۔ عمل اسے دیکھتے چلانے لگی تھی، جبکہ زرلش چپ چاپ آگے بڑھ گئی تھی۔ کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ اور وجدان عمل کی بات نہ جانے سن بھی رہا تھا یا نہیں۔ وجدان کو لگ رہا تھا جیسے زرلش ابھی گرے یا ابھی۔ او عمل، چپ ہو جاؤ۔ وجدان اسے سائڈ پر ہٹاتے زرلش کی طرف بڑھا تھا۔ زرلش ذرا سے لڑکھڑائی تھی۔ وجدان نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ زرلش نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا اور وہ دادی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ مائیوں کی دلہن بنی عمل ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس کا ہونے والا شوہر اسے دھکیل کر اپنی پہلی بیوی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ تکلیف اس کے لیے بہت بڑی تھی۔ تبھی سلمیٰ بیگم آگے بڑھی تھیں۔ وجدان، یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہاری آج مائیوں ہیں، ہم سب لوگ رسم کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تم اپنی ڈرامے باز بیوی کو لے کر چلے گئے؟ ہاں وجدان، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ اگر یہ تیرے لیے اتنی اہم ہو گئی تو پھر عمل سے شادی کیوں کر رہے ہو؟ مدیحہ بیگم بھی آگے آئی تھیں۔ کیا ہو گیا خالہ؟ اس کی طبیعت خراب تھی، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ اس میں اتنی بڑی کون سی بات ہے؟ میں شادی عمل سے اپنی مرضی سے ہی کر رہا ہوں نا، کسی کا دباؤ نہیں ہے میرے اوپر جو آپ لوگ اتنا بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں۔ اور عمل، تم اپنے لب و لہجے کا خیال رکھا کرو، مجھے اس طرح کی باتیں سننے کی بالکل بھی عادت نہیں ہے، سمجھی تم؟ وہ بلا وجہ ہی غصہ ہو رہا تھا۔ اچھا، اور رسم کے لیے سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ سلمیٰ بیگم اس کا ہاتھ پکڑے اسٹیج پر لے گئی تھیں۔ خوشی کا ماحول تھا اور اچانک ہی سب لوگوں کے منہ بن گئے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیسے سب لوگ اتنے خوش تھے اور اب عمل کا موڈ خراب تھا۔ مدیحہ بیگم نے اس کے کان میں آ کر خسر پسر کی تھی اور تھوڑی دیر بعد ہی عمل کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ مجھے غصہ آ گیا تھا، تم یوں اچانک چلے گئے۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ محبت سے بولی تھی اور وجدان بڑی مشکل سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ سب لوگ آ کر باری باری رسم کرنے لگے تھے۔ وجدان لگتا تھا وہاں ہو کر بھی نہیں تھا، وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ اور پھر لڑکیوں نے گانا لگا لیا تھا اور سب لوگ ہی ناچنے لگ گئے تھے، جبکہ دادی کے کمرے میں اکیلی بیٹھی زرلش اپنے ہاتھ میں اپنی رپورٹس لیے کتنی دیر تک بیٹھی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ وہ جو اپنی موت کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی، اب اسے اپنی زندگی سے پیار ہو گیا تھا۔ اللہ نے اسے اتنی بڑی خوشی سے نوازا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کی زندگی کی ساری محرومیوں کا اسے ایک نعمت کے بدلے میں اللہ نے ہر چیز کا ازالہ کر دیا تھا۔ اس کے اندر ایک نئی امنگ پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی کو بیٹھ کر نئے سرے سے سوچ رہی تھی۔ کتنی جلدی اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ وہ اٹھ کر دادی کی تصویر کے پاس آئی تھی۔ اب مجھے نہیں مرنا دادی، اب مجھے زندہ رہنا ہے، اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے۔ اور پھر وہ مسکرائی تھی۔ سب لوگ تو باہر لان میں ناچ گانے میں مصروف تھے۔ زرلش نے وہ رپورٹ سنبھال کر دراز میں رکھی تھی اور خود باہر آ گئی تھی۔ کچن میں جا کر اس نے اپنے لیے کھانا نکالا تھا اور بیٹھ کر کھانے لگی تھی۔ کھانا کھا کر اس نے اپنے لیے چائے کا کپ بنانے کا سوچا تھا۔ تبھی پیچھے سے ہمدان آیا تھا۔ کیا مجھے بھی ایک کپ چائے کا ملے گا؟ اور وہ ڈر گئی تھی۔ یہ اس کے بڑے ماموں کا بیٹا تھا۔ اس گھر میں صرف ایک یہی تھا جو اس کا تھوڑا بہت خیال رکھتا تھا۔ اور آپ کی اتنی طبیعت زیادہ خراب تھی، اب کیسی ہیں؟ ہاں جی، اب میں ٹھیک ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ آج بہت خوش لگ رہی ہیں۔ ہاں تو کیا خوش نہیں رہنا چاہیے؟ ہاں، خوش رہنا تو چاہیے، مگر آپ کا خوش رہنا کچھ عجیب لگ رہا ہے مجھے، جبکہ آپ کے شوہر کی دوسری شادی کے باہر شادیانے بج رہے ہیں۔ مجھے اب ان کی دوسری شادی سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ مسکراتے ہوئے چائے کے لیے دودھ دیچکی میں ڈالنے لگی تھی اور ہمدان نے مزید دودھ ڈالا تھا۔ بس اتنا کافی ہے، 2 کپ کے لیے؟ 2 نہیں 3۔ اس نے پیچھے کی طرف اشارہ کیا تھا اور پیچھے وجدان کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ کی چائے پئیں گے نا؟ تو عمل نے آ کر ان کے حلق سے نکال لینی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ہمدان کو دیکھتی ہنسی تھی۔ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، رہنے دیں پھر، چلیں 2 کپ میں بھی پی لوں گا، ایک آپ پی لینا، ٹھیک ہے؟ اور پھر دونوں کہکا لگا کے ہنسے تھے۔ مجھے لگتا ہے آج مجھے اپنی کزن زرلش کا صدقہ دینا چاہیے۔ جب سے یہاں آئی ہو میں نے پہلی دفعہ اسے ہنستا دیکھا ہے۔ اب آپ مجھے ہنستا ہی دیکھیں گے، فکر نہیں کریں۔ ارے واہ وجدان، کیا کھلا کر لایا اسے ہسپتال سے، یہ تو بالکل بدل گئی ہے۔ تب تک چائے بن گئی تھی۔ زرلش نے 3 کپوں میں چائے ڈالی تھی۔ 2 کپ ان دونوں کی طرف بڑھائے تھے اور اپنا کپ لے کے وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ تم کیوں اتنے پریشان ہو؟ وہ اتنی خوش ہے اور تم اداس ہو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم خوش تھی، وہ اداس تھی، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہمدان نے وجدان کو چھیڑا تھا۔ میرے سر میں درد ہے، میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ ارے چائے پی لو، چائے سے سر کا درد اتر جائے گا۔
ہمدان نے پیچھے سے آواز دی تھی مگر وجدان اپنے کمرے میں چلا گیا تھا تو ہمدان چائے کا کپ لے کر اس کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے زرلش کے ہاتھ کا آخری کپ تمہارے نصیب میں ہو، پی لو۔ آخری کیوں؟ وہ حیران ہو گیا تھا۔ کیونکہ جتنا تمہارا اس کے ساتھ برا سلوک ہے نا، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وجدان حیران ہوا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں تم زرلش کو طلاق دے دو اور میں زرلش سے نکاح کر لیتا ہوں۔ اور وجدان نے غصے سے چائے کا کپ رکھا تھا اور اس کی طرف بڑھا تھا۔ میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ کیوں؟ اس معاملے میں اتنی غیرت کیوں جاگ رہی ہے؟ اس کا خیال تو تم رکھتے نہیں ہو۔ میں بہت عرصے سے یہ بات سوچ رہا تھا، تو اب تمہیں فیصلہ کرنا ہی ہوگا، یا عمل یا زرلش۔ میں حیران ہوں تم اتنے بڑے بغیرت کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا کمی ہے زرلش میں؟ بکواس بند کرو، اور جو بات تم نے اب کی ہے آئندہ تمہارے منہ سے میں ایسی کوئی بات نہ سنوں، ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ تم صرف میری بات سنو گے ہی نہیں، میں اس پر عمل بھی کروں گا۔ اور جب تمہیں زرلش سے شدید نفرت ہے تو پھر کیوں اسے اپنی زندگی میں شامل کر رکھا ہے تم نے؟ اسے اس قید سے آزاد کر دو۔ اور وجدان کا غصے سے برا حال تھا۔ میں کہہ رہا ہوں چلو جاؤ یہاں سے، میرا پہلے ہی دماغ بہت خراب ہے۔ تو نکالو غصہ، ایسا کرو وہ گلدان اٹھاؤ میرے سر پر دے مارو، اسی طرح میری زبان بند ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ تمہیں اس نام نہاد رشتے سے اس کو آزاد کرنا ہی ہوگا، یا یہ شادی کینسل کر دو۔ بکواس بند کرو ہمدان، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اور وہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ زور زور سے تالیاں مارتے ہوئے ہنسنے لگا تھا۔ یعنی ایک اور زرلش پیدا ہوگی ظلم سہنے کے لیے۔ جیسی زندگی زرلش نے گزاری ہے ویسی اب اس کا بچہ بھی گزارے گا، کیونکہ اس گھر میں زرلش کا حال تو نوکروں سے بھی بدتر ہے۔ وہ تمہاری بیوی عمل، جسے بیاہ کر تم نے ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لے آنا ہے، وہ تو اس کے خون کی پیاسی ہے۔ اور مجھے لگتا نہیں ہے جو حالات اس گھر کے ہیں تمہارا بچہ اس دنیا میں ہی آئے گا، کیونکہ اس گھر کی ظالم عورتوں نے اس بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دینا ہے۔ میری یہ بات لکھ کر رکھ لو وجدان ملک، خدا کا واسطے اب بھی سنبھل جاؤ، وقت ہے، مت کرو اتنا زیادہ ظلم۔ کیوں نہ کروں ظلم؟ جو اس کے باپ نے میری خالہ کے ساتھ کیا، کیا میں وہ بھول جاؤں؟ میری خالہ کو ساری زندگی ان کی وجہ سے کتنی اذیت ملی ہے۔ کون سی اذیت؟ کیسی اذیت؟ کیا ہوا ہے تمہاری خالہ کے ساتھ؟ 4 بچوں کی اماں ہے تمہاری خالہ، ان کے ہجر میں کوئی اکیلی کواری نہیں بیٹھی رہی۔ اتنی محبت ہوتی تو ثابت کرتی۔ وہ بھی آج سارا حساب بے باک کرنا چاہتا تھا۔ بکواس بند کرو ہمدان، تم بدتمیزی کر رہے ہو۔ میں بدتمیزی کر رہا ہوں؟ اور تم جو میرے چچا کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا باتیں کر رہے ہو، وہ بدتمیزی نہیں ہے؟ تمہاری خالہ کے بارے میں بات کریں تو بدتمیزی، میرے چچا کے بارے میں تم بات کرو تو وہ تمہارا انتقام۔ بہرحال بہت غلط کر رہے ہو تم، اور بہت پچھتاؤ گے۔ زرلش شاید تمہیں معاف کر دے، مگر اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا وجدان ملک، کیونکہ حقوق العباد کے معاملے تو اللہ کا قانون بھی بڑا سخت ہے۔ اس عیش و عشرت کی زندگی نے بے شک تیرے دل سے اللہ کا ڈر ختم کر دیا ہے، مگر اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جب وہ تیری دراز رسی کھینچے گا نا، تب تجھے پتہ چلے گا تیرے ساتھ ہوا کیا۔ اور زرلش سے کیے ظلم کے حساب تم اکیلے دو گے، نہ تمہاری ماں دے گی، نہ تمہاری وہ چہیتی خالہ، اور نہ ہی اس کی وہ بدتمیز بیٹی۔ اور وجدان حیران تھا، وہ اس کی خالہ اور عمل سے اتنی نفرت کرتا تھا، اسے آج پتہ چلا تھا۔ ہمدان چلا گیا تھا اور وجدان بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ہاجرہ بیگم اور ملک عطا کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا عدنان ملک، پھر عمران ملک اور اس سے چھوٹا فیضان ملک۔ عدنان ملک کی بیوی سائرہ تھی اور ان کے 3 بچے تھے۔ بڑی 2 بیٹیاں تھیں اور چھوٹا بیٹا تھا ہمدان۔ بیٹیاں دونوں کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ ہمدان کی ابھی پڑھائی مکمل ہوئی تھی اور اب وہ بزنس کر رہا تھا۔ جبکہ عمران ملک کا ایک ہی بیٹا تھا، وجدان ملک۔ عمران ملک کی بیوی سلمہ بیگم تھی۔ سلمہ بیگم ہاجرہ بیگم کی بھانجی تھیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کے بچپن میں ہی اپنی بہن کے دونوں بیٹیوں کے رشتے اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں کے لیے مانگ لیے تھے۔ یوں عمران ملک کا رشتہ سلمہ سے طے تھا اور چھوٹے فیضان کا مدیحہ سے، جبکہ فیضان کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں شروع سے ہی مدیحہ سے چڑھتا تھا، اور فیضان نے ضد میں آ کر اپنی محبت سے نکاح کر لیا تھا۔ ملک عطا نے اس غصے میں بیٹے کو گھر سے نکال دیا تھا، اور ہاجرہ بیگم نے بھی سالوں بیٹے سے بات نہیں کی تھی، جبکہ مدیحہ فیضان سے محبت کرتی تھی، اور اس محبت میں اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ بعد میں عمران نے اپنی کزن اور سالی مدیحہ کا اپنے دوست سے رشتہ کروا دیا تھا، جو کہ کراچی میں رہتے تھے۔ مدیحہ کی بہت اچھی زندگی تھی، مگر فیضان کو وہ کبھی بھول نہیں سکی تھی، بلکہ اسے اپنا ریجیکٹ ہونا نہیں بھولتا تھا، اور فیضان کے لیے اس کے دل میں شدید نفرت تھی، اور یہی نفرت اس نے اپنے بھانجے ہمدان کے دل میں بھی ڈالی تھی۔ ہمدان اپنی خالہ سے بہت قریب تھا، اور مدیحہ کی خواہش تھی کہ وہ ان کا داماد بنے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کچھ سال پہلے وجدان اور عمل کا رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ فیضان کہاں تھا کسی کو کچھ علم نہیں تھا، نہ ہی فیضان نے بعد میں کبھی اس خاندان سے رابطہ رکھا تھا۔ فیضان کی بیوی بینا ایک نہایت صابر اور شاکر عورت تھی۔
فیضان نے اس کو جس حال میں رکھا تھا وہ خوش رہی تھی۔ ملک عطا نے بیٹے کو جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ ایک دو بار وہ اپنا حصہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا، مگر ملک عمران اور ملک عدنان نے اس کو گھر کے اندر گھسنے ہی نہیں دیا تھا، اور یہ کہہ کر باہر سے بھگا دیا تھا کہ اماں اور ابا تمہاری شکل دیکھنا ہی گوارا نہیں کرتے۔ جبکہ ہاجرہ بیگم اپنے بیٹے کی غلطی کب کی بھول گئی تھیں، اور کتنی دفعہ انہوں نے بیٹوں سے بھائی کو ڈھونڈنے کی بات کی تھی، اور انہوں نے ہمیشہ یہی کہا، اماں ہم نے بہت کوشش کی ہے مگر فیضان کا کچھ معلوم نہیں ہوا۔ ملک فیضان کی ایک ہی بیٹی تھی، زرلش، جو کہ ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ 2 سال پہلے زرلش کی ماں بینا کا اچانک ہارٹ فیل ہونے سے انتقال ہو گیا تھا، اور بینا کی وفات کے بعد فیضان بہت خاموش رہنے لگے تھے۔ زرلش پہلے ہی کم گو تھی، اور اب ماں کی وفات کے بعد تو ان کے گھر کا ماحول ہر وقت سوگوار ہی رہتا تھا۔ اب اس کا پڑھائی میں بھی دل کم ہی لگتا تھا۔ وہ BSc کر رہی تھی۔ فیضان صاحب ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے، اور وہاں کی آلودگی کی وجہ سے ان کو TB ہو گیا تھا۔ 6 مہینے تک تو وہ ادھر ادھر ڈاکٹروں کے پاس دھکے کھاتے رہے، مگر آخر کار ان کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کو ہسپتال میں داخل کر لیا تھا۔ وہاں پر ایک دن جب زرلش اپنے بابا کو ویل چیئر پر بیٹھا کر ہسپتال کے لان میں ہوا خوری کے لیے لے کر آئی تھی، ادھر ملک عطا کا ایک بہت اچھا دوست چودھری صغیر نے فیضان کو پہچان لیا تھا، اور فیضان اپنے بابا کے اتنے پرانے دوست کو دیکھ کر قابو نہ رکھ سکے، اور وہ ان کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے، فیضان یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ تو پھر فیضان نے ساری بات بتا دی تھی، کیسے وہ بھائیوں کے پاس گیا تھا معافی مانگنے، مگر انہوں نے اسے گھر میں گھسنے نہیں دیا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، بھابھی تو تمہاری راہ دیکھتی رہتی ہیں ہر وقت۔ اور چودھری صغیر اس دن سیدھا ہاجرہ بیگم کے پاس گئے تھے، اور انہوں نے ساری بات بتا دی تھی۔ ہاجرہ بیگم ڈرائیور کے ساتھ آ گئی تھیں، اور بیٹے کی حالت دیکھ کر ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ تیری بیٹی ہے فیضان؟ کتنی پیاری ہے نا؟ وہ زرلش کو پیار کرتے سینے سے لگا گئی تھیں، اور اس کے بعد فیضان جتنے دن زندہ رہا، ہاجرہ بیگم ایک لمحے کے لیے بھی بیٹے سے دور نہیں ہوئی تھیں، اور پھر ایک رات ماں کی گود میں سر رکھ کے فیضان نے اپنی آخری سانسیں چھوڑی تھیں۔ ہاجرہ بیگم اپنے بیٹے کی موت کا صدمہ نہیں سہ پائی تھیں، اور وہ بھی بیمار رہنے لگی تھیں۔ خاندان پڑھنے کے لیے امریکہ گیا ہوا تھا، اور وجدان ہی ادھر تھا۔ انہوں نے وجدان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ وجدان اپنی مرتی دادی کی ایک بات مانے گا؟ آپ حکم کریں دادی جان، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ وہ اپنی دادی سے بڑا پیار کرتا تھا، اس نے آج تک ان کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی۔ اگر ہمدان ہوتا تو میں اس سے کروا دیتی، خدا کے لیے میری بات سے انکار مت کرنا۔ وہ دادی کے سامنے انکار نہیں کر پایا تھا، اور گھر والوں کی واویلا کرنے کے باوجود اس نے زرلش سے نکاح کر لیا تھا۔ اس کی ماں نے اس سے بات کرنا بند کر دی تھی، اس کی خالہ نے اسے بلاک کر دیا تھا، اور امن نے تو اس کی شکل تک دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہاجرہ بیگم بھی چند دن ہی اپنے بیٹے کے پاس جی سکی تھیں، اور ایک دن وہ بھی خاموشی سے یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ زرلش اکیلی رہ گئی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد یہ رشتے بھیڑیے لگتے تھے۔ سلمیٰ بیگم اس سے شدید نفرت کرتی تھیں، اور وہ بمانگے دہل اپنی نفرت کا اظہار بھی کرتی تھیں، جبکہ اس کے دونوں تایا بھی اس سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ دادی کی وفات پر ہمدان آیا تھا، اور یہیں مدیحہ بیگم اپنی فیملی کے ساتھ یہاں آئی تھیں۔ دادی کی آخری رسومات کی ادائیگی کے بعد وجدان سیدھا خالہ کے پاس آیا تھا۔ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ کیوں کروں میں تجھ سے بات؟ تو نے میرے دشمنوں سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ وہ شخص جس نے مجھے ساری زندگی خون کے آنسو رلایا، تو نے اس کی بیٹی کو پلکوں پر بٹھا لیا، اور میری بیٹی کے ساتھ تو نے وہی کیا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ تم بھی ہو تو اسی خاندان کے نا؟ تو نے ثابت کر دیا کہ تیری رگوں میں فیضان ملک کا ہی خون ہے، جیسا چچا ویسا بھتیجا، بے وفا۔ مدیحہ بیگم کو غصے سے برا حال تھا۔ ایسا نہیں ہے، اور دیکھیں ماما بھی مجھ سے بات نہیں کرتی، پلیز آپ کو پتہ ہے ماما کے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ خالہ سے اب سفارش کر رہا تھا، ماما سے تو تمہاری تبھی بات ہوگی جب تم عمل سے شادی کے لیے حامی بھرو گے، تو میں کب انکار کر رہا ہوں، آپ کروا دیں میری عمل سے شادی۔ اور مدیحہ بیگم نے ایک دفعہ پھر سے اپنے اوپر ہوئے ظلم کے بارے میں خوب مرچ مسالہ لگا کر وجدان کو بتایا تھا کہ کیسے اس کے چچا نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی، اور وجدان ان دونوں عورتوں سے بہت محبت کرتا تھا، اور ان دونوں کے آنسوؤں پر وہ پگھل گیا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے بیٹے کے دل میں زرلش کے لیے بے تحاشا نفرت بھر دی تھی، اور یوں دادی کی وفات کے بعد زرلش پر ظلموں کی برسات کر دی تھی ان لوگوں نے۔ زرلش کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی اس کا قصور کیا ہے۔ اس کے بابا تو ان لوگوں کے بارے میں اتنے پیار سے بات کرتے تھے، اس کو یاد تھا وجدان فیضان ملک کا لاڈلا تھا۔ وجدان کی ڈھیروں تصویریں بھی اس کے بابا کے پاس تھیں۔ وجدان اور ہمدان دونوں پر وہ جان چھڑکتا تھا۔ وجدان 5 سال کا تھا اور ہمدان 3 سال کا تھا جب وہ اس گھر سے گئے تھے، اور ان کے صندوق میں ان دونوں کی ڈھیروں تصویریں موجود تھیں۔ وہ وجدان کی شرارتوں کے بارے میں، اس کا غصہ، اس کی حرکتیں، ایک ایک بات وہ اس کو بتاتے تھے۔ سب کہتے تھے زرلش سے کہ وجدان بالکل اپنے چچا پر گیا ہے۔
کیونکہ وجدان کو گھٹی بھی تو میں نے دی ہے نا۔ اور پھر وہ کھلکھلا کر ہنستے تھے، اور ایک یہی لمحہ ہوتے تھے جب وہ اپنے بابا کو ہنستا دیکھتی تھی، اور کبھی کبھی زرلش کا شدت سے دل چاہتا تھا وہ اپنے بابا کے ان پیاروں سے ملے، ایک دفعہ ان کو دیکھے۔ وہ کیسے ہیں جن سے اس کے بابا اتنی محبت کرتے تھے؟ سالوں گزر جانے کے بعد بھی ان کی محبت میں کبھی نہیں آئی تھی، بلکہ اضافہ ہی ہوا تھا۔ مگر یہاں آ کر اس کے سارے خیالات چھوٹ نکلے تھے۔ یہ لوگ تو بالکل بھی ویسے نہیں تھے جیسے اس کے بابا بتاتے تھے۔ یہ تو نہایت لالچی اور کمزور لوگ تھے، مفاد پرست، اور یہ حقیقت تھی۔ بس فیضان صاحب کو اپنے بھائیوں سے پیار تھا، جبکہ ان کے بڑے بھائیوں نے تو اسی کی پیٹھ میں چھرا کھوپا تھا۔ وہ جائیداد میں سے حصہ نہ لے لے، اسی وجہ سے اس کے بھائیوں نے کبھی اسے گھر کی دہلیز پار ہی نہیں کرنے دی تھی۔ مرتے وقت ہاجرہ بیگم جو اپنے نام کچھ بچی ہوئی تھوڑی سی جائیداد زرلش کے نام کر گئی تھیں، تو وہ بھی سلمیٰ بیگم نے اپنے نام کروانے کی ٹھان لی تھی۔ اس نے سارے کاغذات بنوا لیے تھے، اور اس دن جب زرلش گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی تو وہ کمرے میں آئی تھی۔ اے لڑکی، اٹھو اور یہاں پر سائن کرو۔ یہ کیا ہے؟ وہ ڈر گئی تھی۔ تمہاری موت کا پروانہ، سائن کرو۔ مگر یہ ہے کیا؟ سائن کرتی ہو یا لگاؤں ایک؟ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا، اور وہ بیڈ پر جا گری تھی۔ سلمیٰ بیگم نے اس کے بال پکڑ کر سیدھا کیا تھا۔ اس کے منہ سے سسکاری نکلی تھی، سائن کرو ورنہ اور ماروں۔ اور اس نے جلدی سے چپ چاپ سائن کر دیے تھے۔ اس جائیداد پر صرف ہمارا حق ہے، تمہارا نہیں۔ تمہارا باپ تو برسوں پہلے اس 2 ٹکے کی لڑکی کو لے کر یہاں سے دفع ہو گیا تھا۔ اس میں میرے شوہر کا خون پسینہ لگا ہوا ہے، اس پر صرف میرے بچوں کا حق ہے، سمجھی؟ وہ اسے بیڈ پر دھکیلتی باہر نکل گئی تھیں، جبکہ زرلش کتنی ہی دیر تک روتی رہی تھی۔ زرلش کو کھانا ملازمہ کمرے میں دے جاتی تھی۔ اس دن ملازمہ کو شاید بھول گیا تھا اسے کھانا دینا۔ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب اس سے بھوک برداشت نہ ہوئی تو وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کچن میں جا کر اس نے کھانا نکالا تھا اور بیٹھ کر کھانے لگی تھی۔ کھانا کھا کر اس نے برتن دھو کر جگہ پر رکھے تھے۔ وہ جیسے ہی باہر آئی وہ اچانک ہی گھر کے اندر آیا تھا۔ اے لڑکی، رکو۔ وجدان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ زرلش کو سمجھ نہیں آئی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ وہ بہکی بہکی سی آواز میں بولا تھا اور اس کا ہاتھ کھینچتے اپنے قریب کیا تھا۔ چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں؟ ارے تم تو وہی ہو نا، میرے چچا کی بیٹی؟ او ہاں، میری بیوی، یاد آیا۔ تم تو میری بیوی ہو، تو تم کدھر جا رہی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ بیویاں شوہروں کے قریب رہتی ہیں۔ وہ اسے کھینچتا ہوا کمرے میں لے آیا تھا اور وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس نے ڈرنک کی تھی تو اس گھر کے مرد اس طرح کی عیاشیوں میں ملوث تھے، مگر وجدان نے پہلے کبھی ڈرنک نہیں کی تھی، نہ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ مگر آج اس کے دوست کی سالگرہ کی پارٹی تھی اور وہیں پر اس کے دوستوں نے شرارت میں اسے پلا دی تھی، وہ بھی جوس میں ملا کر۔ وجدان کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی تو وہ اچانک بنا بتائے سب کو گھر آ گیا تھا، مگر گھر پہنچتے ہی اس پر نشے کا اثر طاری ہو گیا تھا اور وہ اپنا آپا کھو بیٹھا تھا، اور اسی نشے میں وہ زرلش کو اپنی حد سے زیادہ قریب کر گیا تھا۔ سلمیٰ بیگم اور مدیحہ بیگم کی ضد پر امل اور وجدان کی شادی رکھ دی گئی تھی، اور ہمدان اس بات پر حیران ہوا تھا اور وہ وجدان کے پاس آیا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے سنا تم امل سے شادی کر رہے ہو۔ ہاں، تو یہ بات تو شروع سے طے ہے، اس میں حیرانی والی کون سی بات ہے؟ وہ اس کو جواب دیتا دوبارہ سے مصروف ہو گیا تھا۔ کیا بکواس ہے، تم شادی شدہ ہو غالباً۔ ہاں، مگر وہ شادی ایسی ہے کہ میں اس شادی کو نہیں مانتا۔ تم پاگل ہو گئے ہو یار ہمدان، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، اس سے دور رہو۔ اور وجدان اٹھ کر کمرے سے چلا گیا، جبکہ ہمدان حیرانی سے منہ کھولے اس پاگل کو دیکھ رہا تھا۔ اس گھر میں سارے پاگل تھے سوائے ہمدان کے، اور ایسا ہمدان کا گمان تھا۔ اور پھر وہ زرلش کے پاس آیا تھا۔ آپ کیسی لڑکی ہیں؟ آپ کے شوہر شادی کر رہے ہیں اور آپ کو اس سے رتی برابر فرق نہیں پڑتا؟ میرے فرق پڑنے یا نہ پڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہوگا وہی جو یہ سب لوگ چاہیں گے۔ زرلش خاموش ہو گئی تھی۔ اس کو تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ وہ جانتی تھی زیادہ عرصہ وہ اس گھر میں نہیں رہ سکے گی۔ اسے ڈر تھا یہ لوگ اسے مار دیں گے، کیونکہ سلمیٰ بیگم کو تو اسے دیکھتے ہی BP ہائی ہو جاتا تھا، اور اب 15 دن پہلے ہی مدیحہ بیگم کی فیملی بھی کراچی سے یہاں لاہور آ کر شفٹ ہو گئی تھی اور ان کے گھر ہی رہ رہی تھی، کیونکہ ان لوگوں کا سارا خاندان لاہور میں ہی رہتا تھا۔ کراچی میں مدیحہ بیگم اکیلی رہتی تھی، تو سب کے اصرار پر وہ ادھر لاہور آ گئی تھیں، اور اب ان کی شادی ادھر ہی ہونی تھی۔ امل نے تو آتے ہی وجدان پر مکمل قبضہ کر لیا تھا، اور زرلش ان لوگوں کے آنے پر پہلے سے بھی زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ وہ کمرے سے بالکل نہیں نکلتی تھی، اور ویسے بھی پچھلے 1 ہفتے سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ کچھ وہ اپنی طبیعت خرابی کی وجوہات سمجھ رہی تھی، مگر جب ڈاکٹر نے کنفرم کر دیا تو وہ تو جیسے ہوا میں اڑنے لگی تھی۔ وہ رشتوں کی ترسی ہوئی لڑکی اپنی اولاد کی آمد کی خوشی پر چہکتی پھر رہی تھی۔ آخر کوئی تو ہوگا جو صرف اس کا ہوگا، اس کا اپنا، اور اب وہ اپنی آنے والی زندگی کے لیے پلاننگ کر رہی تھی۔ اس کے پاس ڈگری نہیں تھی کہ وہ جاب کر لیتی، نہ اس کے پاس کوئی گھر تھا،
اس کے بابا ہمیشہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے، مگر اب اس نے دل ہی دل میں جوڑ توڑ لگانا شروع کر دیے تھے۔ اس کی دادی نے اس کے نام جو کچھ کیا تھا وہ بھی ان لوگوں نے واپس چھین لیا تھا، اور اب اس کے پاس صرف چند زیورات بچے تھے جو اس کی دادی نے اسے دیے تھے، مگر اسے ڈر تھا کہ یہ لوگ اس سے یہ بھی نہ چھین لیں۔ مگر وہ جائے گی کہاں؟ زیورات سے تو اس کی زیادہ سے زیادہ 1 سال گزر جائے گا، اور اس کے بعد وہ یہی سب سوچتی دادی کے دیے زیورات نکال لائی تھی۔ تبھی کمرے میں کوئی آیا تھا، اسے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ اسے لگا تھا شاید سلمیٰ بیگم آئی ہیں۔ اسے دیکھ کر اس نے ٹھنڈی سانس لی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وجدان جو نہ جانے اس کے کمرے میں کیا کرنے آیا تھا، اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ یہ دادی نے کچھ زیورات دیے تھے، سوچ رہی ہوں بیچوں گی تو کتنے پیسے آئیں گے، وہ سوچتے ہوئے بڑی بے تکلفی سے بولی تھی۔ اور ان پیسوں کا کیا کرو گی؟ وہ حیران ہوا تھا۔ اپنے لیے کوئی کرائے کا گھر دیکھوں گی، مجھے اب یہاں نہیں رہنا، میں چلی جاؤں گی یہاں سے، اور پلیز آپ جائیں ورنہ آپ کی مما مجھے ماریں گی، پلیز۔ وجدان الٹے پاؤں واپس چلا گیا تھا۔ باہر سے عدنان صاحب آئے تھے اور لاؤنج میں ہمدان کو بیٹھے دیکھ کر ادھر آ گئے تھے۔ ارے بھائی، یہ میرا بیٹا یہاں ہے، باہر سب لوگ ہلہ گلا کر رہے ہیں، تم بھی جاؤ۔ وہ ہمدان کو بیٹھا دیکھ کر بولے تھے، بات کرنی تھی آپ سے بابا۔ ہاں بولو۔ اور وہ خاموش ہو گیا تھا، جبکہ عمران صاحب نے بیٹے کو غور سے دیکھا تھا۔ ارے بھائی، کہیں عشق وشق تو نہیں ہو گیا؟ بتاؤ مجھے، کون ہے وہ لڑکی؟ اس بار ہمدان نے انہیں حیرت سے دیکھا تھا۔ کیا آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ارے مجھے کیا اعتراض ہوگا، میرے بیٹے کو کسی سے محبت ہو گئی ہے، یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ اب بتاؤ تو، کون ہے وہ جس پر میرے بیٹے کا دل آیا ہے؟ بتاؤں گا نہیں، بس دکھاؤں گا۔ اور کیا میری اس سے شادی کروا دیں گے؟ وہ نہ جانے کیا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ ارے تم جس سے کہو گے میں اس سے شادی کروا دوں گا، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میرا سب کچھ ہو، تمہاری خوشی میرے لیے سب سے اہم ہے۔ مگر بابا، محبت کی شادی تو ہمارے خاندان میں ممنوع ہے نا؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرے بیٹے کے لیے کچھ بھی ممنوع نہیں ہے۔ تم کہو تو میں پوری دنیا لا کر تیرے قدموں میں رکھ دوں، تم سے اہم میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر بابا، یہی کام تو فیضان چچا نے کیا تھا، اور اس پر تو اتنے سنگین الزام لگائے گئے، وہ تو آپ کا بھائی تھا نا؟ ہمدان، کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ اور یہ فیضان درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ بابا، آپ ان کو درمیان سے نکالتے ہی کیوں ہیں؟ وہ ہمارے گھر کا حصہ تھے۔ بابا، ایک ایسا قانون ہے، بیٹے کے لیے اور ہے، بھائی کے لیے اور۔ بیٹا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سارا فیصلہ ماں جی اور بابا کا تھا، اور میں کیا کر سکتا تھا اکیلا اس میں؟ اور پھر فیضان کی بچپن میں منگنی ہوئی تھی تو منگنی ہوئی تھی نا، انہوں نے کون سا محبت کے وعدے کیے تھے، اور مدیحہ آنٹی کون سا ان کے غم میں اپنی جوانی گزار گئیں، انہوں نے شادی کر کے 4 بچے پیدا کر لیے، مگر فیضان چچا کا قصور ابھی تک کسی نے معاف نہیں کیا۔ بابا، میری قسم کھا کے بتائیں، کیا سچ میں بہت برے تھے چچا؟ مجھے اب سچ سننا ہے آج۔ ایسا نہیں ہے، وہ تو بہت اچھا تھا، بلکہ وہ تم پر اور وجدان دونوں پر جان چھڑکتا تھا۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ سب ان سے نفرت کرتے ہیں؟ ان سے نفرت کی سب سے بڑی وجہ سلمیٰ ہے۔ اس نے کہا تھا اگر فیضان اس گھر میں آیا تو وہ طلاق لے لے گی، اور تمہاری دادی خاموش ہو گئی تھیں کیونکہ ہم وجدان کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اور فیضان اگر بینا سے شادی نہ بھی کرتا تو وہ بھی مدیحہ سے شادی کسی صورت نہ کرتا۔ اور ہمدان حیران ہوا تھا۔ بابا، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، مدیحہ کا کردار ٹھیک نہیں تھا، فیضان اس بات کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس بات کا علم صرف مجھے اور فیضان کو تھا۔ آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نگلی جاتی، اور بس خیر چھوڑو، یہ وقت تو بیت گیا، تم مجھے جلد از جلد اس لڑکی سے ملواؤ تاکہ میں بھی اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجا دیکھوں۔ جبکہ یہ ساری باتیں پیچھے کھڑے وجدان نے سنی تھیں، اس کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ ہمدان طنزیہ ہنسی ہنستا اس کے پاس آیا تھا۔ وجدان، تمہارے ساتھ وہ ہوئی دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ کھاٹ کا، ساری زندگی جن عورتوں پر تم نے آنکھیں بند کر کے یقین کیا وہ سب سرے سے جھوٹی تھیں۔ تمہاری مدیحہ آنٹی کے بارے میں سن لیا نا تم نے؟ باقی ابھی بھی اگر تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی تو تم پر افسوس ہے مجھے۔ ہمدان کمرے میں چلا گیا تھا۔ وجدان حیران تھا یہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کی مدیحہ آنٹی ہمیشہ فیضان چچا کی محبت میں آہیں بھرتی رہی تھیں، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وجدان کے کمرے میں کوئی آیا تھا۔ کون ہے؟ میرے ساتھ آؤ، میں نے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر لے آیا تھا۔ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ہمدان نے اس کے منہ پر انگلی رکھی تھی۔ خاموش رہو، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ تمہاری تو مجھے رتی برابر فکر نہیں ہے، مگر مجھے اپنے بھتیجوں کا بڑا خیال ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ غلط ہاتھوں میں پرورش پائیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے گھر سے باہر نکلا تھا اور گھر کے پچھلی سائڈ پر بنے باغیچے میں لے آیا تھا۔ وہاں پر 2 لوگوں کی کھسر پھسر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اوٹ میں چھپ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہاں پر وہ دونوں صاف باتیں سن سکتے تھے، اور ایک لڑکا لڑکی کے گلے میں باہیں ڈال کر کھڑا تھا۔ اندھیرا تھا تو زیادہ سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے۔ وہ کیا کر رہے تھے اتنی تو سمجھ وجدان کو بھی آ گئی تھی۔ وجدان نے ہمدان کو گھورا تھا۔ یہ کیا بغیرتی ہمارے گھر میں ہو رہی ہے؟ کون ہے یہ دونوں؟ چپ کرو اور باتیں سنو، ابھی پتہ چل جائے گا تجھے، وہ اسے آہستہ سے بولا تھا۔
جان تم تو شادی کر رہی ہو، مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی؟ بھاری آواز کسی لڑکے کی تھی۔ ارے تم بھی بھلا بھولنے کی چیز ہو؟ اور شادی کر رہی ہوں، مر نہیں رہی، اور پھر شادی تو مجھے کسی نہ کسی سے کرنی ہے نا۔ اب تمہارا تو شادی کا پلان نہیں ہے، مگر فکر نہیں کرو، ہماری دوستی یوں ہی ہمیشہ قائم رہے گی۔ لیکن اگر وہ تمہارا کھڑوس ملک تمہیں مجھ سے ملنے سے روکے گا تو؟ اور اس پر عمل ہلکا سا ہنسی تھی۔ کیسے پتہ چلے گا؟ اور ویسے بھی مجھ پر اندھا اعتماد کرتا ہے، اور اسی اعتماد کا میں فائدہ اٹھاتی رہوں گی، اور ہمیشہ ایسے ہی ہم ملتے رہیں گے۔ وہ ایک ادا سے اس کے گلے میں باہیں ڈالے اس کے قریب ہوئی تھی، اور یہیں پر وجدان ملک کی بس ہوئی تھی۔ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ ہمدان کا ہاتھ جھٹکتا آگے آیا تھا، اور اس نے پے در پے اس لڑکے کے منہ پر گھوسے مارنے شروع کر دیے تھے۔ عمل کا تو رنگ اڑ گیا تھا۔ یہ اچانک کیا ہو گیا تھا؟ سارا کھیل ختم ہو گیا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگی تھی جب ہمدان نے اس کی کلائی پکڑ لی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اور وجدان اس لڑکے کو گھسیٹتا ہوا گھر کے اندر لے کر آیا تھا، اور پھر سیدھا ماں کے کمرے میں گیا تھا۔ اس نے زور سے اسے بیڈ کے قریب پٹکا تھا۔ سلمیٰ بیگم ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ مہمانوں کی وجہ سے سلمیٰ بیگم عمل اور مدیحہ بیگم کے کمرے میں ہی رہ رہی تھیں۔ وہ دونوں بہنیں ہڑبڑا کر اٹھی تھیں۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو یہاں پر بے خبر سو رہی ہیں، اور آپ کی بیٹی ایک گل کھلا رہی ہے۔ کون ہو تم؟ بولو۔ وجدان پھر سے دھاڑا تھا۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ مدیحہ آنٹی تو مجھے اچھی طرح جانتی ہیں۔ اور مدیحہ آنٹی کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ارے ہاں، یہ تو عمل کا کلاس فیلو ہے، واصف بیٹا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ کی بیٹی سے آخری بار ملنے آیا تھا، اور آپ کے داماد نے یہ حال کر دیا۔ کب سے چکر ہے تمہارا عمل کے ساتھ؟ وجدان نے اس کے منہ پر گھوسا مارا تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے دن سے اس کو جتنے وجدان کے مکے پڑ گئے تھے، اس کی زبان اب صرف سچ بول رہی تھی۔ آپ کی اس گھٹیا اور بد کردار بیٹی سے میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تب تک واپس نہیں آؤں گا جب تک یہ غلیظ لوگ اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ اب مما، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کو بیٹا چاہیے یا بہن؟ اور خالہ، آپ کی طرف میرے پہلے بھی بہت حساب بچتے ہیں، مگر ماما کی وجہ سے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں۔ وہ باہر نکلا تھا، زرلش کے کمرے میں آیا تھا، اس کا ہاتھ پکڑے اسے باہر لے آیا تھا، اور گاڑی میں بٹھاتا چلا گیا تھا۔ ہمدان نے وجدان سے کہا تھا کہ وہ زرلش کو لے کر فارم ہاؤس پر چلا جائے۔ ان لوگوں کا ایک بہت بڑا فارم ہاؤس تھا، جہاں پر اکثر ہی وہ لوگ جاتے تھے۔ ان کی کوئی بزنس میٹنگ ہوتی تو وہیں پر ہوتی تھی۔ جتنے بھی کلائنٹس تھے وہ ان کو یہیں لے کر آتے تھے، اور اب دعوتیں یا پارٹیز یہیں پر کرتے تھے، اور وجدان اسے لے کر ساتھ آ گیا تھا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ وہ آہستہ سے بولی تھی، مگر اس نے زرلش کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ غصے میں تھا۔ زرلش کو اندازہ ہو رہا تھا، تو وہ چپ ہی رہی تھی۔ تم جا کر کمرے میں سو جاؤ، میں یہیں پر ہوں۔ اس نے اسے کمرے میں بھیج دیا تھا، جبکہ وہ پوری رات سو نہیں سکا تھا۔ کتنا بڑا اسے دھوکہ ملا تھا، اس کا اتنا بے چین ہونا تو بنتا تھا۔ ہمدان نے پیچھے سب کو بتا دیا تھا کہ یہ شادی کینسل ہے۔ وجدان اب یہ شادی کسی صورت نہیں کرے گا۔ اس کی بیوی ہے اور اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اور چچا جان، اب تو آپ کچھ بول لیں۔ مجھے آپ پر اور بابا پر حیرانگی ہے، آپ دونوں اپنے بھائی کو کیسے بھول گئے؟ زرلش ہمارے خاندان کی لڑکی ہے، ہماری عزت ہے، اور اب آپ کی وہ بہو ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ اپنی بہو کا ساتھ دیں، آپ اس پرائی لڑکی کو اس کے سر پر مسلط کر رہے ہیں۔ بہرحال اس سے تو اب وہ کبھی شادی نہیں کرے گا، اس لیے آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے اپنا بوریا بستر سمیٹیں اور نکلیں یہاں سے۔ مہمانوں کا بھرا ہوا گھر تھا۔ سلمیٰ بیگم اور سائرہ بیگم بیٹے کو خاموش کروانا چاہ رہی تھیں، جبکہ ہمدان کو کون خاموش کروا سکتا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو ہمدان؟ بابا پلیز، خدا کے لیے، میں وہی کر رہا ہوں جو فیضان چچا نے کیا تھا۔ انہوں نے اچھا کیا تھا کہ اس عورت سے شادی نہیں کی تھی، ورنہ آج آپ کے خاندان کی لڑکیاں عمل جیسی ہوتیں۔ اللہ نہ کرے۔ عمران صاحب جلدی سے بولے تھے۔ اچھا، اب آپ کو برا لگ رہا ہے؟ اور سوچے اگر عمل سے وجدان شادی کر لیتا تو کیا ہوتا؟ جیسی ماں ویسی بیٹیاں۔ اب بھی تھوڑے ہوش کے ناخن لیں اور اپنے خاندان کو بکھرنے سے بچا لیں۔ کیسے مرد ہیں آپ لوگ؟ بیویوں سے اتنا بھی کیا ڈرنا؟ وہ عمران چچا کے سامنے کھڑا بول رہا تھا۔ ہمدان، حد میں رہو، تمہارے چچا ہیں، کیسے بات کر رہے ہو؟ ہمدان کی ماما بولی تھی۔ بس کر دے ماما، ساری زندگی ہم نے عزت اور لحاظ میں گزار دی ہے۔ کیسے قسم پرسی کی زندگی گزارتا رہا ان کا بھائی، مگر خدا کی قسم اگر میرا بھائی ہوتا اور ایسا کچھ کرتا تو میں اپنے حصے کی جائیداد بھی اسے دے دیتا۔ یہ سب صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں لڑکے۔ تمہارا بھائی ہوتا تو تم بھی وہی کرتے جو تمہارے باپ اور چچا نے کیا ہے۔ آیا بڑا، مدیحہ بیگم نے نخوت سے کہا تھا۔ ایسا نہیں ہے مدیحہ آنٹی، وجدان بھی میرا بھائی ہے، اور میں اپنے بھائی کے لیے ہر حد تک جاؤں گا، اور اس کے اس غلاظت سے بھی میں نہیں نکالا ہے، کیونکہ مجھے اپنے بھائی کی بے حد فکر ہے، اور شکر ہے اس کو عقل آ گئی ہے، اور اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہے، اور میں بھی بہت خوش ہوں، کیونکہ اب میں بھی تو چچا بننے والا ہوں نا، اور دیکھنا میں بہت اچھا چچا بنوں گا۔ عمران چاچو کو وہ کچھ جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ میری بھتیجی ہوگی نا تو میں اس کو زرلش کی طرح لوارث نہیں چھوڑ دوں گا، بلکہ اس کو بیٹیوں کی طرح رکھوں گا۔ وہ میری بیٹی ہی ہوگی۔ اچھا چھوڑیں، اب یہ تماشا ختم کریں، اور پلیز آپ لوگ جائیں۔ اور آخر کار ان لوگوں کو یہاں سے جانا ہی پڑا تھا۔ زرلش بہت پریشان تھی، مگر وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی، اور پھر وہ چپ چاپ سو گئی تھی۔
صبح نہ جانے کب اس کی آنکھ کھلی تو نئی جگہ دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ وہ بھاگ کر باہر آئی تھی۔ سامنے صوفے پر وجدان آڑا ترچا سو رہا تھا۔ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تبھی آہٹ پر وجدان کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کو سامنے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، آئی ایم سوری۔ میں نے بس وہ سنا جو مجھے سنایا گیا، وہ دیکھا جو مجھے دکھایا گیا۔ اپنے دل و دماغ سے میں نے کبھی سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی اور یہی میری غلطی ہے۔ یہ تو ہمدان کی مہربانی ہے جس نے مجھے آئینہ دکھایا، جس نے مجھے سیدھے راستے پر چلایا۔ میں عمل سے شادی توڑ آئی ہوں، اب بس میں ہوں گا، تم ہوگی اور ہمارا بچہ ہوگا اور ہم دونوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اور تمہیں اپنے آنے والے بچے کے لیے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تبھی باہر گاڑیوں کا شور آیا تھا۔ زرلش حیران ہوئی۔ ہمدان گھر کے اندر آیا تھا۔ وجدان اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے بھائی، میکے والے ناشتہ لے کر آئے ہیں، وہ وجدان کو آنکھ مارتا بولا تھا، جس پر زرلش چھینپ سی گئی تھی۔ پیچھے عمران صاحب، سلمہ بیگم، عدنان صاحب اور سائرہ بیگم بھی تھے۔ سائرہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا، جبکہ اس کے تایا عدنان صاحب اور عمران صاحب نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بیٹا، ہم تم سے دل سے شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دو، وہ دھیمے سے بولے تھے۔ اچھا، میری طرف سے ایک تحفہ ہے تمہارے لیے زرلش، یہ لو۔ اس نے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ فیضان چچا کی وہ ساری جائیداد ہے جو بابا کے حصے میں میرے نام تھی، میں نے تمہارے نام کر دی ہے۔ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ منع کر گئی تھی۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ یہ تمہارا حق ہے اور تم ہی رکھو گی، اور اب تمہارا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور ہاں، اگر یہ بدتمیز آدمی تجھے تنگ کرنے کی کوشش کرے تو سیدھا میرے پاس آنا، 1 منٹ میں اسے سیدھا کر کے رکھ دوں گا۔ بے شک یہ 6 ماہ مجھ سے چھوٹا ہے، مگر عقل میں یہ مجھ سے ہمیشہ چھوٹا ہی رہے گا، اس لیے پورا روب ہے میرا اس پر۔ جب تک تیرا یہ بھائی زندہ ہے تجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چلو آئیں، سب لوگ ناشتہ کرتے ہیں۔ ہمدان ان لوگوں کو لے کر ناشتے کے ٹیبل پر آ گیا تھا۔ سلمہ بیگم نے زرلش کو دل سے قبول کیا تھا یا نہیں، مگر اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ وجدان کے سامنے حقیقت کھل گئی تھی اور ان کا پلڑا اب کمزور ہو گیا تھا۔ اب ساری زندگی سلمہ بیگم کو چپ رہ کر ہی زندگی گزارنا تھی، کیونکہ بیٹے ماں کا مان ہوتے ہیں اور ان کا مان اب ٹوٹ گیا تھا، اور شاید یہی سلمہ بیگم کی سزا تھی جب ان کو پوری زندگی بھگتنی تھی۔ ہمدان نے بعد میں ایک دن وجدان کو فارم ہاؤس کے لان میں اکیلے بیٹھا دیکھا تو اس کے قریب آ کر مسکرا دیا۔ ویسے ایک بات پوچھوں، اس دن تم نے میرا گلا دبانے کی پوری تیاری کر لی تھی نا؟ وجدان نے شرمندگی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے بات ہی ایسی کی تھی۔ ہمدان ہنس پڑا۔ وہ سب میں نے جان بوجھ کر کہا تھا۔ مجھے معلوم تھا اگر تمہارے دل میں زرلش کے لیے ذرا سا بھی احساس زندہ ہوگا تو میری بات سن کر تمہاری غیرت ضرور جاگے گی۔ کوئی بھی غیرت مند مرد یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی دوسرا مرد اس کی بیوی کے بارے میں اس طرح سوچے۔ وجدان نے گہرا سانس لیا۔ میں مانتا ہوں، اس لمحے مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا تھا کہ زرلش میرے لیے صرف ایک بوجھ یا ذمہ داری نہیں، میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ ہمدان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اور ایک بات ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دو، زرلش میری کزن ضرور ہے، مگر میرے لیے ہمیشہ چھوٹی بہن کی طرح رہی ہے۔ میں نے اس کے لیے صرف ایک بھائی کا فرض ادا کیا تھا، اس سے بڑھ کر کبھی کچھ نہیں۔ وجدان نے آگے بڑھ کر ہمدان کو گلے لگا لیا۔ شکریہ۔ اگر تم مجھے آئینہ نہ دکھاتے تو شاید میں ساری زندگی اپنی سب سے بڑی غلطی کو ہی سچ سمجھتا رہتا۔ ہمدان مسکرا دیا۔ بس اب آئندہ میری بہن کی آنکھ میں آنسو بھی نہیں آنا چاہیے، ورنہ یاد رکھنا میں آج بھی تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ دونوں ہنس پڑے اور برسوں کی تلخیاں اسی ہنسی میں کہیں گم ہو گئیں۔ چند ہی مہینوں بعد ہمدان نے اپنی بزنس پارٹنر عائزہ سے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا۔ دونوں ایک دوسرے کو برسوں سے سمجھتے تھے اور ان کی یہ رفاقت جلد ہی محبت میں بدل گئی۔ اس شادی پر پورا ملک ہاؤس پہلی بار بغیر کسی نفرت، سازش یا اختلاف کے ایک ساتھ خوشیاں منا رہا تھا۔ وجدان ہر گزرتے دن کے ساتھ زرلش کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ اس کی دواؤں سے لے کر کھانے پینے تک ہر چیز خود دیکھتا۔ زرلش کو اب یقین آنے لگا تھا کہ اس کی زندگی کا تاریک باب واقعی ختم ہو چکا ہے۔ گھر کے صحن میں اب نفرت کی جگہ بچوں کی ہنسی، دعاؤں اور محبت نے لے لی تھی۔ زرلش جو کبھی اس گھر میں خود کو اجنبی سمجھتی تھی، آج اسی گھر کی رونق بن چکی تھی۔ اسے اس کا کھویا ہوا احترام، اپنائیت اور محبت واپس مل گئی تھی۔ یوں ملک ہاؤس میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، اور زرلش کی زندگی جو کبھی درد، تنہائی اور ظلم کی علامت تھی، اب سکون، محبت اور امید کا ایک خوبصورت گہوارہ بن چکی تھی۔ یہ کہانی اس حقیقت کو نہایت شدت سے اجاگر کرتی ہے کہ نفرت، انتقام، جھوٹ اور دوسروں کی باتوں پر آنکھ بند کر کے یقین کرنا انسان کو انصاف سے بہت دور لے جاتا ہے، جبکہ سچ آخر کار اپنی جگہ ضرور بنا لیتا ہے۔ زرلش کا کردار صبر، خودداری اور امید کی علامت ہے، جس نے شدید ظلم سہنے کے باوجود اپنی انسانیت، کردار اور وقار نہیں چھوڑا، جبکہ وجدان کا کردار اس تلخ حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ غصہ، انا اور تعصب انسان سے ایسے فیصلے کروا دیتے ہیں جن کا پچھتاوا عمر بھر ساتھ رہتا ہے۔
البتہ اپنی غلطی تسلیم کر کے اس کی اصلاح کرنا اس کے کردار کا مثبت پہلو بھی بن جاتا ہے۔ ہمدان انصاف، حق گوئی اور بے خوفی کی خوبصورت مثال ہے، جس نے رشتوں سے بڑھ کر سچ کا ساتھ دیا، جبکہ سلمیٰ بیگم، مدیحہ بیگم اور عمل کے کردار یہ سبق دیتے ہیں کہ حسد، خود غرضی، جھوٹ اور نفرت وقتی کامیابی تو دے سکتے ہیں، مگر انجام ہمیشہ رسوائی اور تنہائی ہی ہوتا ہے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ کسی بے گناہ کو دوسروں کے گناہوں کی سزا دینا سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ زندگی میں محبت، اعتماد، انصاف اور رحم ہی وہ بنیادیں ہیں جن پر مضبوط رشتے قائم رہتے ہیں، جبکہ ظلم، تکبر اور ناانصافی ایک دن اپنے انجام تک ضرور پہنچتے ہیں۔